السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والعلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ رات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بلکہ ہم امتیوں کے لیے ایک عظیم رات ہے۔ میں اپنے بیان کی طرف چلنے سے قبل آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خاص طور پر نعت کی محفل کو طول ہم نے نہیں دیا۔ عموماً یہاں پر پروگرام کا جو رواج اور دستور چلا ہے وہ شاید آپ کے کھا پی کر سیر ہونے کے بعد ہوتا تھا، اور آج ہم نے آپ کو بھوکا بٹھا دیا ہے، اس لیے میں بہت لمبا نہیں کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو ہمارے پاس صبح تک کا پروگرام موجود ہے، لیکن عموماً لوگوں کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ عام طور پر شاید کھا پی کر سیراب ہو کر لوگ دوبارہ آتے، لیکن آج فوراً بعد نماز عشاء ہی آپ یہاں پر بیٹھ گئے ہیں۔ بہرحال جسمانی غذا نہ صحیح، روحانی غذا دینے کی کوشش کروں گا۔ روح اگر سیراب ہو گئی تو جسم کو بھوک نہیں لگتی، اور روح اگر بھوکی ہو تو ہر عضو بھی بھوکا ہوتا ہے۔ آج میں آپ سے صرف اجازت مؤدبانہ یہ عرض کروں گا، بڑی رات ہے، مقدس لمحے ہیں، تو میں فقیر کبھی کبھار کوشش کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ لکھ دوں، تو میں نے اپنے کچھ اشعار لکھے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں عرض کر دوں۔ ویسے میں شاعر نہیں ہوں، غلطی ہو تو آپ بیان کر سکتے ہیں، صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس مقدس لمحے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک میری آواز پہنچ جائے، اور ہم سب غلاموں کے لیے وہاں سے مدد اور دستگیری پہنچ جائے۔ نظم میں اگرچہ میں نہیں عرض کر سکوں گا، نثر میں میں اپنے اشعار آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے، سنا ہے بے کسوں کے گھر میرے سرکار آتے ہیں، سنا ہے بے کسوں کے گھر میرے سرکار آتے ہیں، غم دل کی دوا بن کر میرے سرکار آتے ہیں، غم دل کی دوا بن کر میرے سرکار آتے ہیں۔ غموں کی دھوپ میں جب بھی گرا ہوں ٹھوکریں کھا کر، غموں کی دھوپ میں جب بھی گرا ہوں ٹھوکریں کھا کر، اٹھانے کے لیے اکثر میرے سرکار آتے ہیں، اٹھانے کے لیے اکثر میرے سرکار آتے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہاں مداح رسول آئیں گے ہمارے مولانا عبد الماجد صاحب یا مولانا اشرف صاحب، وہ نظم میں بھی آپ کو سنا دیں گے۔ عرض کرتا ہوں،
قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو، قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو، سرے محفل میں ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہیں دیکھ نہیں پاتی، محفل کی ابتدا میں ہی میرے آقا تشریف لے آتے ہیں۔ جب جب نعت کی محفل سجائی جائے یا ذکر خدا کی محفل سجائی جائے، ائمہ اطہار نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری بے بصیرت نگاہیں دیکھ نہیں پاتی، جب بصیرت کھو گئی ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو، سرے محفل میں ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں۔ اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں میں لائق تھا نہیں پھر بھی چلا آیا ہوں محفل میں، میں لائق تھا نہیں پھر بھی چلا آیا ہوں محفل میں، تمنا دل میں یہ لے کر میرے سرکار آتے ہیں، تمنا دل میں یہ لے کر میرے سرکار آتے ہیں۔ اور پھر غریبوں اور یتیموں کی بات آئے تو پھر یہ عرض کرتا ہوں یتیموں کو مبارک ہو، انہیں دنیا نے گھر چھوڑا۔ کوئی یتیم ہو، ہمیں بھی یتیمی کا داغ مل جاتا ہے جب باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے، لیکن میں نے یہ عرض کیا یتیموں کو مبارک ہو، انہیں دنیا نے گھر چھوڑا، اٹھانے اپنے کندھوں پر میرے سرکار آتے ہیں، اٹھانے اپنے کندھوں پر۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف عید کے دن جا رہے ہیں تو ایک یتیم کو آپ نے دیکھا جو بغیر صاف ستھرے کپڑے پہنے، کپڑے نہیں پہنا تھا، ایسے ہی کھڑا تھا۔ اس سے جا کر حضور نے پوچھا کہ کیا تیری عید نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ عید تو ہے مگر میرے باپ آپ کے ساتھ ایک جہاد میں انتقال کر گئے، میرے گھر میں مجھے پہنانے والا کوئی نہیں۔ بیچ راستے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کو اپنے گھر لایا، اپنے ہاتھوں سے نہلایا، حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے اور پھر پوچھا کہ اے بچے کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہوگا کہ فاطمہ تیری بہن بن جائے، حسنین کریمین تیرے ساتھ کھیلیں اور عائشہ تیری ماں بن جائے۔ اور پھر اس یتیم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے آئے اور عیدگاہ تک چلے، حسنین کریمین کو پیدل چلاتے ہوئے۔ حدیث پاک میں صحابہ کرام کے بہت سارے بچوں نے یوں کہا تھا کاش ہم سب کے بھی باپ مر گئے ہوتے، رسول کا کندھا مل جاتا۔ یتیموں کو مبارک ہو، انہیں دنیا نے گھر چھوڑا، اٹھانے اپنے کندھوں پر میرے سرکار آتے ہیں۔ آج کی رات کے متعلق میں نے یہ عرض کیا تھا، شب اسرا فرشتوں سے کہا جبریل عالی نے، شب اسرا فرشتوں سے کہا جبریل عالی نے، کھڑے ہو جاؤ صف بن کر میرے سرکار آتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ صف بن کر میرے سرکار آتے ہیں۔ ویسے ہم سب کو جانا ہے دنیا سے، میں نے اپنے آخری وقت کو یوں محسوس کیا اس لیے لکھ دیا، کفن پہنا کے جب مجھ کو اٹھانا چاہو اے لوگو، کفن پہنا کے جب مجھ کو اٹھانا چاہو اے لوگو، ذرا دیکھو کھڑے ہو کر میرے سرکار آتے ہیں، ذرا دیکھو کھڑے ہو کر میرے سرکار آتے ہیں۔ قبر کی سخت راتوں سے مجھے ڈر تھا مگر اب تو، قبر کی سخت راتوں سے مجھے ڈر تھا مگر اب تو، سنا ہے روشنی لے کر میرے سرکار آتے ہیں، سبحان اللہ، سنا ہے روشنی لے کر میرے سرکار آتے ہیں۔ عرض یہ کرتا ہوں نکیروں نے مجھے پوچھا قبر میں سخت لہجے سے، ہر ایک سے منکر نکیر سوال کرتے ہیں، ان کو نکیر کہا گیا۔ نکیروں نے مجھے پوچھا قبر میں سخت لہجے سے، کہا رک جاؤ تھوڑا اور میرے سرکار آتے ہیں، کہا رک جاؤ تھوڑا اور میرے سرکار آتے ہیں۔ سناؤ گے غم دل کیوں یہ دنیا کو تم اے سلمان، یہ آخری شعر ہے میرا، سناؤ گے غم دل کیوں یہ دنیا کو تم اے سلمان، ذرا ٹھہرو زباں بن کر میرے سرکار آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری قبول فرمائے۔ قرآن عظیم کی آیات بینات میں نے شب اسرا کے مطابق تلاوت کی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات
جس نے سفر کرایا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے خاص کو سفر کرایا. لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک. اتنا سفر قرآن سے ثابت یقینی طور پر، اور اس سفر کا انکار کرنے والا کافر و مرتد، قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا. معراج کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن معلوم ہو. یہ عربی کا ورڈ ہے، عروج سے ہے. عروج کہتے ہیں بلندی کو، اوپر چڑھنے کو. تو یہ جیسے تعرج الملائکۃ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ملائکہ اوپر بلند ہوتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات کی طرف. اب یہ چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کی گئی معراج، اس کی پوری تفصیل سننے سے پہلے آپ اپنے ذہن و دماغ میں ایک چیز لے آئیں. پورا سفر بڑا طویل ہے میرے آقا کا، بیان کرنے کے لیے مہینوں لگ جائیں، لیکن سفر کرنے میں میرے آقا کو منٹ بھی نہیں لگا. بیان کرنے میں کئی گھنٹے لگ جائیں، لیکن حضور کو پریکٹیکل بنفس نفیس سفر کرنے میں وقت نہیں لگا. اب یہاں سے کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں سوالات آتے ہیں، کیا اتنا بڑا سفر ایک منٹ میں ممکن ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ شاعر نے کہا، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے مختصر شارٹ وقت میں حضور پاک کا اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا، معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ نبی سے صادر ہونے والا ایسا کام جو عام انسانوں کی سمجھ میں آ نہ سکے، عام انسانوں کے دماغ میں جو بات نہ آ سکے، نبی نے ایسا کوئی کام دکھایا تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اب مجھے بتاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. کیا تمہاری عقل میں آ گئی بات؟ کیا انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا، تب کیا کہا ہم نے؟ وہ رسول کا معجزہ ہے، اسے عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ جیسا ہے ویسے مان لینا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو اپنے اشارے سے پلٹایا. کیا یہ انسانوں کے بس کی بات تھی؟ یہ عام انسان کر نہیں سکیں گے، نبی نے کر دکھایا، یہ معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے، اور جو سمجھ میں آ گیا وہ معجزہ نہیں ہے. جو چیز سمجھ میں آ گئی، جس گتھی کو آپ نے سلجھا لیا، وہ معجزہ نہیں. معجزہ کا مطلب ہے عاجز کرنے والا کام. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھوکے اور پیاسے صحابہ کو اپنی انگشت مبارکہ کے بیچ سے پانی کے فوارے جاری کرائے اور سیراب بھی کیا. 1400 صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو پی کر سیراب ہوئے. کیا یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیا کسی انسان کے ہاتھ سے، دست مبارکہ سے اتنا پانی نکل جائے کہ 1400 لوگ پانی پی لیں؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے. تو بہت سارے ایسے کام ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے صادر ہوئے. کیا ہر ایک کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں؟ نہیں. ایمان اور اسلام کہتے ہی اسے ہیں، رسول نے جو دکھایا اس پر آنکھ بند کر یقین کر لو، اسی کا نام ایمان ہے. تسلیم کر لو، دل سے مان لو. اب کچھ لوگ معراج کے متعلق یہ سوالات کرتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر یہ ہماری عقل میں آتا نہیں. نادانو، اگر تمہاری عقل میں آ جائے تو یہ معجزہ کیسے ہوگا؟ یہ رسول کا معجزہ ہے جو سب کے ذہن میں نہیں آ سکتا. سب سے پہلی بات اس کو دماغ میں رکھ کر کے چلیں، اپنی طاقت کے مطابق حضور کو نہ سوچیں، اپنی طاقت کے اعتبار سے نہ سوچیں. میاں میں اپنے یہاں سے اسٹیشن تک کا سفر نہیں کر پاتا چل پھر کر کے، اور گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور انہوں نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، کیسے ہوگا؟ سب سے بڑی خطا تم نے یہ کی، اپنے بارے میں سوچا کہ میں اتنا نہیں چل سکتا، حضور کیسے چلے گئے؟ کیا تم حضور کو اپنے برابر کا سمجھتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے، اپنی طاقت و قوت پر قیاس نہ کرو،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاقت و قوت دی گئی وہ دنیا میں کسی کو نہیں عطا ہوتی، کسی کو نہیں دی گئی. اور معراج میں اللہ تعالیٰ نے جو بلایا میرے آقا کو، چلو میں یہاں پر منکرین کی زبان کو بند کرنے کے لیے، اعتراض کرنے والوں کی زبان پر تالا لگانے کے لیے ایک بات میں یہ کہوں گا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا سوال ہے کہ وہ بشر تھے، رسول تھے، انسان تھے، اور ان کے بس میں اتنا سب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تمہارا یہ اپنے دل و دماغ سے پیدا ہوا اعتراض. سنو، کیا اللہ کی طاقت پر تو یقین ہے؟ اللہ کی قوت پر تو یقین ہے؟ وہ مولا جو صرف کن دو لفظوں میں پوری کائنات کو پیدا فرماتے، زمین کو، آسمان کو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا معاملہ تو یہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو فرماتا ہے کن، ہو جا، تو چیز ہو جاتی. تو رب تعالیٰ کی طاقت و قوت پر تو کسی کو شک نہیں. اب آیت کی طرف آؤ جو میں نے تلاوت کی. اسی لیے میرے مولا نے آیت میں یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو سفر کرایا. رب تعالیٰ یہاں یوں نہیں فرماتا کہ میرا محبوب بہت بلند و بالا ہے جو رات کے وقت سفر کیا. توجہ چاہوں گا جملے کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب تعالیٰ یوں نہیں فرماتا کہ میرا محبوب پاک ہے، بلند و بالا ہے، جس نے رات کے حصے میں سفر کیا، بلکہ یہ فرماتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا. تو یہاں سے وہ اعتراض ہی ختم ہو گیا جن کو میرے آقا کی قوت و طاقت پر سوال تھا. اب کیا رب کی قوت و طاقت پر بھی سوال کرو گے؟ میرا رب خود فرما رہا ہے اے نادانو سوال مت کرنا. یہاں پر سفر کرنے والا خود محبوب نہیں ہے بلکہ میرا رب انہیں سفر کرا رہا ہے. تمہیں پھر اب کس کی طاقت و قوت پر شک ہے؟ اللہ جسے جو چاہے مقام و مرتبے عطا فرمائے، جس طرح چاہے وہ عطا فرمائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار، معراج کے متعلق بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں عجیب قسم کے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں. خاص طور پر آج بہت سارے لوگوں کے ہاں عید نہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کے ہاں عید سے بھی بڑھ کر کے ہے، کیونکہ میرا آقا اپنے رب سے ملاقات جس رات کو کیا ہو وہ ہماری زندگی کے لیے کتنی بڑی رات ہے، کتنی بڑی رات ہے. اور لوگ تو ابھی دلیلوں کے چکر میں ہی ہیں، یہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، یہاں تک کہ وہ قبرستان پہنچ گئے. اور الحمدللہ ہر سال ہمیں معراج ہوتی رہی، ہمیں معراج ملتی رہی، اور لوگ ثبوت اکٹھا کرنے کے چکر میں پوری زندگی بتا گئے اور انہیں کبھی معراج کی برکتیں مل نہ سکی. اسی لیے بہت سارے علاقے آج بے رونق نظر آ رہے ہوں گے اور ساری رونقیں یہاں اہل مدینہ کی طرف نظر آ رہی ہیں. کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے غلاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ پسند فرماتا ہے میرے محبوب کا ذکر بھی محبت والوں سے کرایا جائے، جن کے دلوں میں بغض و عداوت ہو وہ رسول کی کوئی بات ہی نہیں کریں. عزیزان گرامی وقار، سب سے پہلی چیز ایک سوال میں کرتا ہوں معراج کے ثبوت کے لیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں حضور کو جو معراج ہوئی آسمانوں پر حضور گئے. میں ابھی صرف دلیلوں میں ہوں، واقعے کی طرف آیا نہیں. بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پوری تفصیل موجود ہے، تفصیل ہے. لیکن میں ابھی صرف آپ کے ذہن کو تیار کرنا ہوں کہ پہلے اس بات کا یقین کر لو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، وہ بھی جسم کے ساتھ. بعض لوگ اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور سوتے میں گئے ہوں گے، خواب میں گئے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور نیند میں آپ کو معراج ہوئی. ان کو یہ معلوم نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ ایک بار نہیں 34 مرتبہ ہوئی، 34 ٹائمز، 34 مرتبہ. 7 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہوئی، 7 مرتبہ نماز میں، اور 7 مرتبہ حالت بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.
اور کئی مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے پھرتے معراج ہوئی، اس کو بھی معراج کہا گیا ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ معراج جو جسم کے ساتھ ہوئی، ہم وہ ساری معراجوں کا ذکر ہی نہیں کیے ہیں جو عالم خواب میں حضور کو ہوئی، عالم نماز میں ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معراجوں کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ آج کی رات ہم صرف حضور کے 34 معراجوں میں ایک ہی معراج کا ذکر کرتے ہیں، ایک ہی معراج جو جسم کے ساتھ حضور تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر کیسے پتا چلے کہ حضور جسم کے ساتھ گئے تھے؟ قرآن کی پہلی دلیل میں دیتا ہوں اور پھر حدیث سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، ذرا قرآن اٹھایا کرو اور پڑھا کرو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سفر کرایا۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ عبد یہاں لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، بعبدہ، اپنے بندے کو سفر کرایا۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ آپ بندے ہیں رب تعالیٰ کے، یقین ہے سب کو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، یعنی پورے جسم اور روح دونوں کے مرکب کو بندہ کہا جاتا ہے۔ صرف روح کو بندہ نہیں کہا جاتا اور صرف جسم کو بھی بندہ نہیں کہا جاتا۔ دونوں جب مکس ہوں، مرکب ہوں، روح بھی ہو جسم بھی ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بندہ کہا جاتا ہے۔ اور خواب میں جو سفر ہوتا ہے وہ جسم نہیں کرتا، صرف روح کرتی ہے۔ آپ کی نیند میں تو روح کہاں کہاں جا کے آتی ہوگی؟ سب لوگ خواب دیکھتے ہیں، کوئی امریکہ پہنچا رہتا ہے، کوئی انگلینڈ پہنچا رہتا ہے، اور خوش قسمت تو مدینے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ خواب میں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟ اور کبھی ممبئی میں ہیں، ملک میں پہنچے ہوئے ہیں۔ خواب میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کہیں پہ بھی پہنچ جائے، کیونکہ روح جاتی ہے، جسم یہی رہتا ہے۔ اور لیکن رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ اگر حضور کی روح ہی سفر کر چکی ہوتی تو قرآن میں روح کا لفظ آتا۔ بندے کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی کو جو معراج ہوئی وہ روح اور جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔ میرے آقا اپنے جسم اطہر کے ساتھ گئے تھے۔ ایک دلیل تو یہ قرآن کی۔ دوسری، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں معراج کے سفر کا اعلان فرما رہے تھے، مکہ میں تھے، ابھی حضور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 11 سال بعد آپ کو معراج ہوئی۔ اب وہاں پر کچھ کفار و مشرکین انکار کر بیٹھے، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، ہم نہیں تسلیم کرتے۔ تم رات کے وقت میں یہاں سے بیت المقدس گئے، پھر آسمانوں پر گئے، پھر اپنے خدا سے ملے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہم نہیں مانتے۔ ان کا انکار کرنا بھی یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ کفار و مشرکین نے جو انکار کیا حضور کے معراج کے سفر کا، یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں اتنے بڑے مجمع میں، اتنا بڑا مجمع ہے، میں اگر کہوں کل رات خواب میں مکہ مکرمہ گیا، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ گیا، اور پھر واپس آیا اور فجر کی نماز میں پھر یہاں پہنچ گیا خواب میں، تو آپ لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ نہیں ماننا ہے تو انکار بھی نہیں کریں گے، گیا ہوگا خواب میں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں کل رات امریکہ دیکھا، انگلینڈ دیکھا، یورپ دیکھا، پھر افریقہ دیکھا، پھر واپس آیا، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے خواب میں انسان کہیں پر بھی پہنچ جائے، آپ انکار کریں گے؟ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں میں چل کر کے گیا تھا، ہاں میں جسم کے ساتھ گیا تھا بیداری کے عالم میں، اور مکہ میں بھی نماز پڑھا، پھر مدینے میں بھی، اور پھر تب کہیں گے بہت بڑا بکواس پھینکو آدمی ہے، یہ بہت لمبی چھوڑ رہا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے زبان سے بے اختیار نکلیں گی، کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ جسم کے ساتھ جانے کی بات آپ نہیں مانیں گے، خواب کی بات مان سکتے ہیں، کیونکہ خواب میں کون کہاں پہنچے معلوم نہیں۔ مکہ کے کافروں کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خواب کی بات نہیں بیان کی۔ اگر وہ اپنا خواب بیان کر رہے ہوتے تو سارے لوگ تسلیم کر لیتے۔ حضور نے ان کے سامنے اپنے جسم کے ساتھ جانے کی بات کی تھی، اس لیے کافروں نے انکار کیا۔ ان کافروں کا انکار کرنا ہی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ میرے آقا کی جو معراج ہوئی وہ جسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ حدیث پاک سے بھی یہ دلیل ہے۔
اگر کفار مکہ مشرکین مکہ انکار نہ کرتے تو ہم سمجھتے کہ حضور نے شاید ان کے سامنے خواب بیان کیا ہوگا، اس لیے سبوں نے مان لیا. لیکن ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ حضور نے ان کو خواب نہیں بیان کیا بلکہ اپنے بیداری کے عالم میں جانے کا واقعہ بیان فرمایا. عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ابھی میں نے عرض کی، بیت المقدس کا ہر نقشہ حضور نے ایسے بیان کیا جیسے دیکھ رہے ہو. صحابہ اکرام نے بعد میں پوچھا، اب میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، آپ مدینہ مسجد میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ آتے جاتے ہیں، پھر آپ باہر گھر پر جائیں، آپ سے اگر پوچھا جائے بتاؤ کتنی کھڑکیاں ہیں اور کھڑکیوں میں کیا کیا ڈیزائن ہے، کہیں گے معلوم نہیں بھائی، توجہ نہیں کیا، دیکھنا پڑے گا، اور دیکھ کر کے جاؤ پھر بھی نہیں بتا پاؤ گے، کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہو جائے گا. مگر قربان جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بیت المقدس کی ہر چیز واضح طور پر میرے آقا بیان فرما رہے ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھی ہوئی چیز کو اس طرح بیان نہیں کرتے، اور آپ پل بھر کے لیے، لمحے بھر کے لیے اگر آپ نے دیکھا ہے تو کیسے بیان فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جب میں کسی چیز کو دیکھنے کا ارادہ کروں تو مولا وہ پورا میرے سامنے رکھتا ہے. بیت المقدس کو رب تعالیٰ نے میرے قریب فرما دیا، ہر چیز کو میں دیکھ کر بیان کر رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے عزیزو، ہم اپنی نگاہوں پر حضور کی نگاہوں کو قیاس نہ کریں. حضور فرماتے ہیں، مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ نے سمیٹ کر میری ہتھیلی کے برابر کر دیا، اور جب میں چاہوں تو اپنے ہتھیلی کی مقدار میں پوری کائنات کے ہر ذرے کو دیکھ لیا کرتا ہوں. آپ اس حدیث کے مطابق الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. معراج مصطفیٰ کے متعلق جو محفل مدینہ مسجد میں سجی ہے یہ بھی میرے آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہم پر ہوگا. عزیزان گرامی، اب میں آیت کریمہ کی طرف، معراج کے سفر کی طرف چلتے ہیں. روایت پہلے یہ بتاتا ہوں، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا. ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا. ام ہانی کون ہے؟ یہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چچیری بہن. ان کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، اور جبرائیل امین تشریف لائے اور معراج کی طرف مجھے دعوت دی، بلایا. اب یہاں پر تھوڑی اور چیزیں میں رک کر کے کہوں گا. یہ 27ویں شب کو ہی کیوں ہوئی؟ یہ جو معراج کی رات ہے اس کے متعلق تاریخ الگ الگ ہے روایات میں، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ 26ویں رجب کا دن گزار کر جو 27ویں شب آئی، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے. کیوں اس رات کو؟ اس کی وجہ یہ مفسرین نے بیان فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، ہر دن کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور بنتا تھا. آپ تبلیغ فرماتے، کسی دن 4، کسی دن 5، کسی دن 10، یا اس طرح سے لوگ روزانہ مسلمان بنتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر سب سے زیادہ طلب کسی چیز کی ہے تو وہ لوگوں کے ایمان لانے کی طلب. قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں ہوتا. تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا. اور ان کی دوسری صفت مولا فرماتا ہے، وہ تمہارے ایمان کا بہت متمنی ہے کہ تم ایمان لے آؤ. رسول کو سب سے بڑی خوشی اسی بات کی. اور رؤوف الرحیم، نہایت ہی نرم دل اور مہربانی کرنے والا رسول ہے. یعنی پوری کائنات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ طلب کسی چیز کی تھی تو وہ بندوں کے ایمان لانے کی طلب. حضور سب سے زیادہ خوش اسی پر ہوتے تھے. امیر حمزہ ایمان لائے اسی طرح سے. ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکڑی سے حملہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا، مارا اس نے.
جس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آئے اور منہ سوجا۔ آپ نے جواب میں کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔ کوہ صفا کے پیچھے ابو جہل نے مارا تھا، واپس آپ اپنے گھر تشریف لائے۔ ایک کنیز تھی، ایک باندی تھی، اس نے امیر حمزہ کو، حضور کے چچا وہی بھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، شکار سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو کہا حمزہ برا ہو تیرا یتیم بھتیجا آج حرم میں اتنا مار کھا گیا اور اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا، کوئی اس کے حمایت میں نہیں آیا۔ پوچھا کس نے مارا؟ کہا ابو الحکم، اس کو ابو جہل کو پہلے ابو الحکم کہا جاتا تھا، ابو جہل نے مارا اور گالیاں بھی دی ہیں، بہت گالیاں دی۔ امیر حمزہ طیش میں آ گئے، خاندانی ایک جوش بھی ہوتا ہے، آئے، گھر گئے نہیں، سیدھے حرم پاک میں دیکھا ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس کو دامن پکڑتے کر گھسیٹتے ہوئے لائے اور لاتوں سے گھونسوں سے بہت مارا، اسے بھی زخمی کیا اور کہا خبردار اس کے بعد محمد کی طرف اگر تو نے انگلی اٹھایا تو میں توڑ دوں گا، اس لیے کہ اگرچہ وہ یتیم ہے لیکن میں اس کے باپ کی منزل میں موجود ہوں۔ چچا تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، حضور بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر، عرض کیا کہ اے میرے بھتیجے خوش ہو جا، سنا میں نے کہ ابو جہل تجھ کو زد و کوب کیا ہے لیکن میں نے تیرا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا، خوش ہو جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ امیر حمزہ نے کہا اب مسکرا دو، ختم کر دو، بات ہو گئی اور میں تمہاری حمایت میں کھڑا رہوں گا۔ پھر بھی حضور نے کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ پھر آپ نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے چچا آپ کیا چاہتے ہیں، میں خوش ہو جاؤں، میں مسکراؤں؟ کہاں بس یہی دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار تم ہنس دو میں گھر چلا جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا بدلہ لینے سے مجھے خوشی نہیں بلکہ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں میں مسکرا دوں گا، میری خوشی اس میں ہے کہ آپ ایمان لے آئے۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں اسی دن میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور ایمان لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طلب تھی وہ یہ تھی کہ ایمان لے آئیں بندے اور رب تعالیٰ کے حضور آ جائیں، جہنم سے بچانے کے لیے تو میرے آقا تشریف لائے تھے۔ لیکن یہ 26ویں رجب کا جو دن گزرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ تو فرمائی مگر کوئی مسلمان نہیں ہوا، کوئی اسلام میں نہیں آیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ظلم دینے سے، لوگوں کے مشقتوں کے پہاڑ ڈھانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا آج کے دن کوئی اسلام نہیں لایا تو تکلیف ہوئی۔ حضور غمگین ہو گئے، کبیدہ خاطر ہو گئے اور مغموم ہو کر اپنے گھر نہیں گئے، ام ہانی کے گھر آئے اور کہہ دیا کہ کسی کو گھر میں آنے مت دینا۔ جب غم زیادہ ہوں تو ایسا ہم بھی اکثر کرتے ہیں کہ تنہائی پسند کرتے ہیں، کہیں تنہائی میں چلے جائیں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تھوڑی دیر آرام کرنے کی طبیعت چاہتی۔ لیکن میرا آقا و مولا اگر غمگین تھا بھی تو کس لیے کہ لوگ اسلام میں نہیں آئے۔ کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے آج کوئی اسلام کی طرف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی طلب صرف اس بات کی تھی۔ آپ غمگین اپنے گھر آئے اور آرام فرما رہے تھے۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں میرے عزیزو، آج کی رات معراج میں ایک بڑی حکمت ہے کہ دنیا میں ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہمیں ٹینشن زیادہ ہو جائے تو ہم جو ہے کسی پکنک پوائنٹ کا رخ اختیار کر لیتے ہیں، کہیں چلو گارڈن میں بیٹھ جائیں، کہیں سمندر کنارے چلے جائیں یا کسی ہل اسٹیشن پر چلے جائیں یا کوئی ایسا پوائنٹ جہاں پر دل کے بہلانے کی جگہ مل جائے۔ اور بعض لوگ دل بہلانے کے لیے گناہوں کا ارتکاب بھی کر جاتے ہیں، کچھ شراب کا، کچھ نشے کے اور کچھ سینما بازی کا، ہر طرح سے انسان دل بہلانے کے لیے ایسے جگہیں ڈھونڈتا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غمگین ہوئے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس طرف سمندروں کی طرف پہاڑ کے اوپر یا کسی باغیچے میں جانے کا ارادہ نہیں فرمایا، تنہا اپنے چچیری بہن کے گھر تشریف لائے۔ میرا مولا
पूरी कायनात को यही दिखाना चाहता था, ऐ लोगों तुम गमगीन होते हो तो बागों की सैर करते हो, आज मेरा महबूब कबीदा खातिर है, मैं इसे आसमानों की सैर कराऊं और जन्नत की सैर कराऊं ताकि मेरे हबीब का दिल हल्का हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गम को हल्का करने के लिए आज की रात मेरे मौला ने मेराज फरमाई। ये जो सफर कराया गया इसकी हिकमत मुफस्सिरीन ये भी बयान करते हैं। अब देखो किस शान से रब तबारक व तआला अपने हबीब को बुला रहा है, क्या शान है। अल्लाह अल्लाह। एक वो वाकया भी याद करें जब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम कोहे तूर पर बार बार रब तआला से यूं अर्ज करते हैं, रब्बी अरीनी, ऐ मौला तू मुझे अपने जलवे दिखा दे, तू अपनी जात का दीदार करा दे। रब ताला फरमाता है, क़ाल लन तरानी, तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकोगे, तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकोगे। ये बहुत इसरार चलता रहा मूसा अलैहिस्सलाम का, एक बार नहीं कई मर्तबा। फिर रब ताला ने फरमाया, 9वें पारे में कुरान की आयत में तिलावत कर रहा हूं, वलाकिन इंदुर इलल जबली फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी। ए मूसा ठीक है, अगर तुम देखना ही चाहते हो तो उस पहाड़ की तरफ देखो, मैं अपनी हल्की सी एक तजल्ली उस पर डालूंगा, अगर तुम अपनी जगह पर बरकरार रह पाए तो मुझे देख लोगे, मुझे देख पाओगे। फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी। अब आगे रब ताला फरमाता है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली, रब तबारक व तआला ने जब पहाड़ पर अपनी एक तजल्ली का नुज़ूल फरमाए, वो तजल्ली के मुतालिक फरमाया गया सुई के नाके से भी कम थी, सुई का जो कोना होता है उससे भी कम तजल्ली रब ताला ने पहाड़ पर डाली। जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सइक़ा, पूरा पहाड़ हिल गया और जलकर खाक हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिरे। फलम्मा अफाक क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैक, जब उन्हें होश आया, आलमे सेहत में आए तो अर्ज करते हैं, ए मौला मैं तेरी तरफ रुजू लाता हूं, तू बहुत बुलंदो बाला है। वो आंखें नहीं हैं जो तेरी तजल्ली को देख सकें। वो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जो रब ताला की तजल्ली के सुई के नाके के बराबर हिस्से को देखने की सकत न रख सके। और इन्हीं वाकयात की तर्जुमानी करते हुए इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। ये तो सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से है। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज किया था मौला तू अपना दीदार करा दे, तो किस तरह रब ताला ने उन्हें बुलाया था वो भी कुरान में है। सूरह ताहा में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मूसा इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, तुम मुक़द्दस वादी में आ रहे हो, फ़ख़्लअ अलैक, पहले अपनी चप्पलें नीचे उतार करके आओ, नीचे उतारो और फिर कोहे तूर पर चढ़ो। उनको खुद चढ़ने का हुक्म दिया गया और फिर फलां जगह देखने का हुक्म दिया गया। और इधर महबूब के लिए मेराज के सफर में कितनी अदाएं हैं, कितना नाज है। अल्लाह अल्लाह। जिब्राइल अमीन, सिदरा के मकीन, रूहुल अमीन जो मलाइका के सरदार हैं, उन्हें भेजा गया, ए जिब्राइल जाओ मेरा महबूब कबीदा खातिर है। और यहाँ एक और भी हिकमत मैं बता दूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में हमने देखा, रात को हुजूर सोते नहीं थे, आधी रात से ज्यादा तो हुजूर क़याम में होते थे, इबादत में होते थे। लेकिन ये शब ऐसी है कि शुरू रात से ही मेरे आका महवे इस्तिराहत, आराम फरमा रहे, बिस्तर पर लेटे। ऐसा लगता है कि महबूब को यह भी पता है कि उठाने के लिए कोई आने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिब्राइल अमीन को भेजा और किस शान से इरशाद फरमाया गया, ए जिब्राइल जाना और अपनी ठंडी पेशानी मुस्तफ़ा के तलवों से लगाना, मेरे हबीब के पैरों से तलवों से लगाना और इस तरह उन्हें बेदार करना। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इसी तरह तशरीफ लाए। वो महबत जिब्राइल अमीन, रूहुल अमीन, जिनकी पहुंच सिदरतुल मुंतहा, कोई मलए आला उनसे मुकर्रब नहीं हुआ, वो सैयदुल मलाइका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमाने नाज पर
اپنی پیشانی لگاتے ہیں، وہ مصطفیٰ بیدار ہوئے، پوچھا اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں مولا آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کو رب تبارک و تعالی آسمانوں پر بلانا چاہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اٹھا اور وضو کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اٹھا اور جلدی وضو کیا، جبرائیل مجھے وہاں سے لے کر مسجد حرم میں لے آئے، مسجد حرم میں آیا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک سواری ہے جس سواری کو اس سے پہلے نہ کسی نے دیکھا تھا اور نہ کوئی دیکھے گا۔ اس سواری کا نام حدیث میں براق کہا گیا ہے، برق کرنٹ کو کہتے ہیں، لائٹ کو کہتے ہیں عربی میں براق، اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین نے پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سواری آپ کی ہے، اس پر بیٹھ کر کے آپ تشریف لے جائیں گے۔ چاہے تو میرے آقا خود بنفس نفیس تشریف لے جائیں، لیکن سواری پر بٹھا کر لے جانا یہ بھی شان والوں کے لیے ہوتا ہے۔ کیا دولہا چل کر کے نہیں جا سکتا؟ گھوڑی پر کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ اس دن کا اس کا ایک اعزاز ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا تو نکاح اور گھر کا معاملہ بہت قریب کا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی تھوڑا گاڑی میں پھیرا لگا کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ وہ دن ان کا ہوتا ہے، دولہے کے لیے شان ہوتی ہے۔ براق پیش کی گئی اور عرض کیا جبرائیل امین نے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سواری مخصوص آپ کے لیے رب تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، خود حضور کی زبان سے سنے، مسلم شریف کی بھی حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں براق کا پہلا قدم وہاں تک پڑتا تھا جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے۔ اگر آسمان تک آپ دیکھ رہے ہیں تو پہلا قدم اس کا وہاں تک ہوتا، وہ پہلا قدم، اور جب تیز رفتاری میں ہو تو اس کی سرعت اور اس کی رفتار کا اندازہ کوئی کر بھی نہیں سکے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سوار ہوا، جبرائیل امین لے کر کے چلے، اور یہاں پر میں رک کر کے کچھ اور چیزیں عرض کر دوں، اس لیے کہ بعد میں پھر آپ خلط ملط کے شکار نہ ہو جائیں۔ طاقت مصطفیٰ، قوت مصطفیٰ، حضور کے بیدار ہونے کا انداز اس طرح بتایا گیا کہ جبرائیل نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں پر لگائی ہے۔ ذرا آپ کو قرآن کی تفسیر میں لے چلوں، 16ویں پارے کی کچھ آیتیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرعون اور اس کے لشکر سے بچنے کے لیے اپنی پورے ایمان والوں کی فوج لے کر نکل پڑے، سامنے سمندر آیا، اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ اس پر اپنا عصا مارو، 12 راستے نکل جائیں گے، تم اس میں چل کر چلو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس میں 12 راستے نکلے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے اہل ایمان امتی ان راستوں سے چل پڑے۔ فرعون یہ دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے، وہ بھی آیا، لیکن اللہ نے سمندر کو ملا دیا، فرعون اس کے لشکریوں سمیت غرق ہوا۔ یہ واقعہ بڑا تفصیل ہے، میں بہت جلدی سے عرض کر رہا ہوں۔ اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دوسرے کنارے پر تشریف لائے تو سارے اپنے امتیوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور سب کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے خود کوہ طور پر چلے گئے۔ کوہ طور پر رب تعالیٰ نے انہیں بلایا تورات دینے کے لیے۔ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں نہیں تھے تو ان کی قوم میں سامری نام کا ایک شخص، سامری جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس نے سارے لوگوں سے سونا چاندی جو کچھ بھی تھا سب جمع کر لیا، انہیں پگھلا کر کے ایک بچڑا بنایا، بیل کا بچڑا بنایا، اور بچڑا بنا کر کے اس کی یہ دیکھیں انداز تو دیکھیں کہ بنایا تو صحیح لیکن اس کو بولنے کے قابل بنایا۔ وہ بچڑا بولنے لگا، بات چیت کرنے لگا، تو لوگ ظاہر سی بات ہے وہ اس زمانے کی بات ہے، آج سے 4000 سال پہلے کی بات، نہ کوئی ٹیکنالوجی نہ سائنس۔ آج اگر ہمارے کھلونے بولیں تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا، بیٹری سے بول رہا ہے۔ اس زمانے میں وہ سونے اور چاندی سے پگھلا کر کے بنایا گیا، کوئی ریکارڈڈ بات نہیں، بچڑا خود بات کرتا تھا، بولنے کے قابل بنایا اس کو۔ تو لوگوں کو یہ کہتا کہ تمہارا خدا یہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کے لیے گئے، خدا ہمارے درمیان آیا، اس کی عبادت کرو۔ بہت سارے اس کی عبادت میں لگ گئے، کفر اختیار کیے، کچھ بچڑے کی پوجا پاٹ، اعتکاف، نظر، نیاز سب کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم 40 دن کے بعد تشریف لائے تو اپنی قوم کو شرک بت پرستی میں دیکھا تو جلال میں آئے، اور اس کے بعد
ان کا جو حشر ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں گرفتار فرمایا، قتل کا حکم آیا، اور جو عبادت کر چکے تھے رب تعالیٰ نے انہیں بندر بھی بنایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سامری سے پوچھا، اے سامری یہ بتا اس بچڑے کو تو نے بولنے کے قابل کیسے بنا ہے؟ سونے سے پگھلا کر کے بنا لینا ٹھیک ہے، لیکن بولنے کے قابل کیسے بنا؟ آپ سنیے میرے بیان کرنے کا خلاصہ۔ کہتا ہے قرآن کی آیت، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ جب ہم سمندر کے راستے سے چل رہے تھے اے موسیٰ میں نے دیکھا کہ آپ کے گھوڑے کو پکڑ کر کوئی آگے آگے چل رہا تھا، آپ کے گھوڑے کو پکڑ کر کوئی آگے آگے چل رہا تھا، اور وہ ہم میں سے نہیں تھا، وہ کوئی نورانی مخلوق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جبرائیل امین تھے جو نبیوں کی خدمت میں بھی آیا کرتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ سامری کہتا وہ مجھے نظر آ گیا جو عام لوگوں کو نظر نہیں آیا، تو میں نے یہ کیا کہ وہ جو تمہارے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر چل رہا تھا اس کے پاؤں کے نیچے سے میں مٹی اٹھاتا چلا گیا، وہ جیسے جیسے چلتا تھا میں وہ مٹی اٹھاتا چلا گیا، اس لیے کہ میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے، یہ نورانی مخلوق ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں جب آپ چلے گئے تو سونے چاندی سے بچڑا بنایا اور وہ مٹی اس بچڑے کے منہ میں ڈالا تو بچڑا بولنے کے قابل ہوا۔ یہ قرآن کی بات ہے، کوئی واقعہ نہیں سنا رہا ہوں کسی کتاب کا، اللہ کے کلام کی بات۔ سامری نے کہاں کی مٹی اٹھائی؟ جبرائیل امین کے پیروں کے نیچے کی مٹی، اور بچڑے کے منہ میں ڈالا تو بچڑا بولنے کے قابل ہوا۔ اب ذرا سنو میرے عزیزو، جبرائیل امین کے پیروں کے نیچے کی مٹی کسی بے جان چیز کو بولنے کے قابل بنائے، اور وہ جبرائیل معراج کی رات میں اپنی پیشانی قدمان مصطفیٰ پر رکھ رہے ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رکھ رہے ہوں۔ سنیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جبرائیل کی پیشانی رکھی گئی ہے، اب ان قدموں کی برکت کا حال کیا ہوگا؟ جبرائیل کے قدم کے نیچے کی مٹی بے جان کو بولنے کے قابل بناتی ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ کے قدم جہاں پڑیں یقیناً وہ گل و گلزار بھی بن جاتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان گرامی، یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ جبرائیل امین نے اپنی پیشانی لگا کر پوری کائنات کو یہ بتایا، اے لوگوں جبرائیل کی طاقت تو تمہیں قرآن سے معلوم ہو گئی، ذرا دیکھ لو وہ جبرائیل امین سدرا کا مکین اپنی پیشانی مصطفیٰ کے تلووں سے لگا رہا ہے، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ جس نبی کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پایا ہے وہ کائنات کا سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہے، سواری پر بیٹھے ہیں، جبرائیل امین نکلے لے کر۔ یہاں رک کر کے تفسیر کی ایک اور بات مزے کی ہے، عرض کرتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھے تو یقیناً آپ دولہے کی شکل میں بیٹھے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے عظیم رات ہے۔ زندگی کی خوشیوں میں ایک خوشی کا دن شادی کا ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے شادی کا دن بڑا خوشی کا ہوتا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں، علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے دولہا جب سج سنور کر تیار ہو کر نکلتا ہے، گھوڑی پر بیٹھے کہ سواری پر بیٹھے، اس کی ماں بلائیں لیتی رہتی ہیں، صدقے اتارتی، باپ سبحان اللہ کہتا ہے کہ بیٹا آج سجا ہوا ہے میرا، اور اس کی حسین آج چہرے کی چمک دیکھو۔ دوست و احباب ماشاء اللہ سبحان اللہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لوگ مبارکبادیاں دینے آتے ہیں، ماں سبحان اللہ کہہ رہی ہے، باپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، دیکھ کر کے بھائی بہن، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شب عروسی تھی، شب اسرا، جس وقت میرے آقا دولہا بن کر براق پر سوار ہوئے۔ دنیا نے اگرچہ حضور کو یتیم دیکھا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد مکرم کا وصال ہو چکا تھا. آپ کی عمر شریف 2 سال کی تھی تب بی بی آمنہ بھی جا چکی تھیں. آپ کے دادا بھی نہیں تھے, آپ کے چاچا بھی نہیں تھے. اب بظاہر دیکھا جائے سب سے زیادہ محبت کرنے والی آپ کی خاتون, آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی نہیں رہ گئی تھی. آپ کا بھی وصال ہو چکا تھا. بظاہر خاندان سے دل رکھنے والا کوئی, مبارکباد دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں اس دولہے کو براق پر سوار کرا کر اللہ نے یہ فرمایا دنیا سبحان اللہ کہتی ہے, آج مولا کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان الذی اسری بعبدہ, لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں, پروردگار خود فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر وہاں سے ہوا, عالم برزخ سے آپ کا گزر ہوا. عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ وہ دنیا جو ہمیں نظر نہیں آتی, قبرستان والوں کی دنیا, یعنی وہ کسی اور دنیا میں ہے, وہ عالم برزخ ہے جس کو ہم آج دیکھ نہیں سکتے, مرنے کے بعد وہاں دیکھیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عالم برزخ سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ بھی حدیث پاک میں ہے. نبیوں کی زندگی کا انکار کرنے والے ہوش کے ناخن لو. حضور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا اور پھر وہاں سے میرا گزر ہوا. جب بیت المقدس پہنچا تو وہاں پر سارے انبیاء اکرام موجود تھے, موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے, سارے لوگ تھے. اب جو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہاں بیان آیا ہے, ویسے تو سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرے آقا کا گزر ہوا, آپ نے صرف ان کا نام ذکر فرمایا. میں سمجھتا ہوں اس میں حکمت یہ ہوگی بعد میں یہ آنے والے منکرین, اعتراض کرنے والے ذلیل لوگوں کے لیے جواب بن جائے. نبیوں کی اور خاص طور پر میرے آقا کی زندگی کے بارے میں سوال کرتے ہو. ظالموں نے کتابوں میں آج لکھ کر رکھا ہے وہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ رب العالمین. یہاں موجود سارے مسلمانوں کی زبان سے معاذ اللہ کیوں نکلا؟ تمہارے دل میں میرے آقا کی محبت ہے اس لیے نکل گیا. یہ بات سننے میں بھاری لگ رہی ہے, اب دلیل کی ضرورت کیا رہ گئی تمہیں؟ سننے میں تمہیں بھاری لگ رہی ہے. اور لوگ لکھ گئے کتابوں میں, وہ کتابیں آج پورے ہمارے امت اسلامیہ کے لیے کلنک بن کر کے مارکیٹ میں پھر رہی ہیں. اب بھی کتابیں, ان کتابوں کو چوراہے پر رکھ کر جلا دینا چاہیے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہا گیا. حضور فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو, حضور کی زندگی پاک ظاہری زندگی سے تقریباً 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں. 2000 سال پہلے کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر میرے آقا کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم امام عشق و محبت کا دیا ہوا یہ عقیدہ یاد رکھتے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیتے ہوئے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کرو یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عزیزان گرامی, جب بیت المقدس میرے آقا تشریف لائے تو یہاں حضور فرماتے ہیں میں نے سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی. وہ کون سی نماز تھی؟ جبکہ یہ نماز نہیں جو ابھی فرض ہوئی, یہ تو معراج کے بعد, وہ مخصوص نماز جو صرف نبیوں کے لیے. اور اس کے بعد کئی نبیوں نے حضور کی شان میں خطبہ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. یہ سارے نبیوں نے حضور کی شان میں خطبہ دیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرمائی اور اپنا بھی تعارف کرایا. 1,24,000 کم و بیش نبی جتنے دنیا میں آئے تھے سب بیت المقدس میں حاضر تھے. سارے لوگوں کو میرے آقا نے امامت کرائی, یہ بتانے کے لیے یہ بھی معراج کا ایک حصہ ہے. اب تک اے لوگوں دنیا میں تم نے مصطفیٰ کو عوام کا, انسانوں کا امام دیکھا, بیت المقدس میں دیکھو وہ نبیوں کا بھی امام ہے, وہ نبیوں کا بھی امام ہے. یہ حکمت رب تبارک و تعالیٰ نے ہر حضور کے ایک ایک سفر میں بڑی بڑی حکمتیں. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
میں نے बुराक को वहीं पर बांधा जहां अंबिया इकराम अपने घोड़ों को बांधते थे। आज भी बैतुल मुकद्दस जाने वाले देख सकते हैं अपनी आंखों से, मस्जिद अक्सा में आज भी वह जगह मौजूद है जहां मेरे आका ने बुराक को बांधा था। बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल मुसलमानों का फिलिस्तीन में, जो आज यहूदियों के चंगुल में है, लेकिन आज भी उन्हीं निशानियों के साथ मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहां बांधा, किस लिए बांधा? एजाज के लिए। ऐसा नहीं कि भाग जाएगा जानवर, एजाज के लिए बांधा जाता है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मैं सवार हुआ। अब जिब्राईल अमीन ने अर्ज किया, आसमानों का सफर है। जब आसमान की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर हुआ, अब पहला आसमान, जैसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचते हैं, जिब्राईल अमीन ने खटखटाया। एक दरवाजा है, उस दरवाजे को खटखटाया, अंदर दरबान हैं, फरिश्ते हैं। पूछा कौन है? जिब्राईल अमीन ने कहा अना जिब्राईल, मैं जिब्राईल हूं। पूछा तुम्हारे साथ और कोई है? जिब्राईल ने कहा मुहम्मदुर रसूल। की तरफ जब मैं देखता हूं तो मेरी औलाद में जो नेक लोग हैं वो मुझे नजर आते हैं, मैं मुस्कुराता हूं। बाईं जानिब जब देखता हूं, मेरी औलाद में से वो लोग जो बिगड़े हुए हैं, गुनहगार हैं, काफिर और मुशरिक हैं, वो नजर आते हैं तो मुझे गम होता है, मैं रोता हूं। अल्लाह हमें आदम अलैहिस्सलाम के सीधे जानिब नजर आने वालों में शामिल फरमाए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास से रुखसती ली और उसके बाद दूसरे आसमान पर फिर खटखटाया गया, फिर वही सवाल, फिर वही जवाब। फिर मेरे आका फरमाते हैं वहां मैंने हजरत यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, उन्होंने भी मरहबा कहा, बातचीत हुई। फिर तीसरे आसमान की तरफ हुजूर चले। एक आसमान से दूसरे आसमान का सफर तेज घोड़ा अगर दौड़े तो 500 साल लग सकते हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पल भर में वो सफर करते जा रहे हैं। तीसरा आसमान आया, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा, चौथे आसमान पर सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम को, छठे आसमान पर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम को। फिर सातवें आसमान पर मेरे आका पहुंचे। बैतुल मामूर एक जगह है, ये खाने काबा के बिल्कुल ऊपर बराबर फरिश्तों का काबा जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है, उससे टेक लगाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, सारे नबियों ने मरहबा कहा और एजाज में कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो आपको नेमत अता की वो हम में से किसी को नहीं अता की गई, आपके लिए मुबारक हो। सबों ने मुबारकबादी दी। यहां एक बात और फिर मैं अर्ज करूं, ये वो नबी हैं जो अभी थोड़ी देर पहले बैतुल मुकद्दस में भी थे, खुतबे भी दे रहे थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान में आए तो आसमान में हुजूर के पहुंचने से पहले ये वहां पे पहुंचे हुए हैं, ऐसा कैसे? ये भी हदीस पाक से साबित है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन सब अंबिया इकराम से यहां मुलाकात कर चुके हैं और फिर आसमानों पर वो नबी फिर मिल रहे हैं, ऐसा कैसे? क्या यहां से कोई जाहिल ये कहेगा उन नबियों का चलना और उन नबियों की रफ्तार मेरे आका से भी तेज थी? नहीं, जरा अकल इस्तेमाल करो, जरा दिमाग को खोलो। मेरे आका सल्लल्लाहु, दो सब इसके जवाब है। पहली बात तो ये है, अल्लाह तबारक व तआला नबियों की ताकत भी ये बताना चाहता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस से आसमानों का सफर खुद से नहीं फरमाया, बुराक पर बैठ करके फरमाया। बुराक अलग मखलूक है और वो नबी अपनी ताकत से गए थे। इसका मतलब ये है अल्लाह ने अपने नबियों को जो कुव्वत दी वो बुराक से भी बढ़कर के अता की है। पहले पहुंचना ये कमाल फजल में नहीं है, पहले पहुंच जाना कमाल और फजल को नहीं बताता, बल्कि होता ऐसे है कि घर से दूल्हा निकला है, भाई सब यहां पर रुके हुए थे, सबों ने यहां पर सजाया संवारा, सवारी पर बिठाया और कहा जरा गाड़ी आहिस्ता से चलाना, इसलिए कि दूल्हा बैठा है। आज 100 की स्पीड में कोई दूल्हा हाल की तरफ नहीं जाता है, बहुत ही खुनखुनी अंदाज में। घोड़े पर बैठने वाले भी बड़े आहिस्ता से जाते हैं, अगरचे पूरा रोड जाम कर दें। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, दूल्हा जा रहा है भाई, बहुत आहिस्ता से जाएगा, तेजी से नहीं गुजरेगा।
اور پھر ہوتا کیا ہے, یہ بھائی ہمارے جو سجائے تھے پھر حال میں بھی پہنچے ہوئے ہیں, دولہے کے آنے سے پہلے وہاں پر بھی تو استقبال کے لیے ہونا چاہیے, یہ دنیا کا دستور ہے. یہ انبیاء کرام میرے آقا کے باراتی تھے, بیت المقدس میں موجود تھے, سجایا اس دولہے کو اور الوداع کہا, جاؤ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف بلند ہوتے جاؤ, اللہ نے تمہیں بلایا ہے. اور پھر پہلے ہی جا کر آسمانوں میں موجود بھی ہوئے, اس لیے کہ استقبال جو کرنا ہے میرے آقا کا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے. یہاں کوئی فضل و کمال کی بات نہیں, فضل و کمال جو ہے وہ رسول اللہ کو ہی حاصل ہے. اسی لیے فرمایا کہ دم عیسیٰ ید بیضا, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. اے محبوب گرامی وقار, حضرت یوسف علیہ السلام حسن رکھتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کا معجزہ رکھتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام پھونک کا معجزہ رکھتے ہیں کہ وہ پرندوں میں, مٹی کے پرندوں میں پھونک مارے تو وہ اڑ جائیں. آنچ ہما خوباں دارند تو تنہا داری. اے رسول گرامی وقار, ان سارے نبیوں کو جو سب کمالات دیے گئے تھے وہ سارے ملا کر کے جب ایک شخص میں جمع کیے گئے تب وہ محمد عربی بنا, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں, ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کا سفر ملاحظہ فرمائے, سدرۃ المنتہا. یہ کیا ہے؟ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے, اور حضور نے فرمایا اس کا ایک ایک پتا ہاتھی کے برابر یا ہاتھی کے کان کے برابر, اور اس کی جو بیریاں ہیں وہ مٹکے اور یا کسی بڑے گھڑے کے برابر, بہت ہی خوبصورت. اس کا حسن دنیا میں بتایا نہیں جا سکتا. یہ بیری کا درخت جس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا, یہ مخلوق کے پہنچنے کا آخری حد مخلوق کے پہنچنے کی. جبرائیل امین وہاں تک جا سکتے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے آقا کے ساتھ ساتھ یہاں پورے سفر میں تھے. سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد عرض کیا, جس کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فارسی میں یوں کہتے ہیں, اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. یا رسول اللہ, اگر بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو رب کی تجلی سے میرے پورے بال جل جائیں گے, میرے پورے پر جل جائیں گے. اب میرے آقا آگے کا سفر آپ کو کرنا ہے. براق کو چھوڑ دیا گیا, پھر ایک سواری رف لائی گئی, یا اور ایک قسم کی, وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں. رف پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے لامکان تک کا سفر فرمایا. وہاں سے پھر وہ سواری بھی چھوڑی گئی. لامکان کس کو کہتے ہیں؟ نام سے ہی معلوم ہونا چاہیے, جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں, جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں. لامکان, اس مکان کو نام نہیں دیا جا سکتا. اگر نام دے دیا گیا تو میرے رب کو گھیرنے کے برابر ہو جائے گا. میرا مولا جسم سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے, اس کے رہنے کے لیے کوئی خاص جگہ کی ضرورت نہیں, اور میرے مولا کے نور کو سمانے کے لیے جسم کی بھی ضرورت نہیں. وہ جسم و جسمانیت, مکان و مکانیت سے پاک ہے. اب لامکان کا سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدل فرما رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں, دنیا میں یہ سفر اگر کیا جائے صرف لامکان کا سفر 28 سال لگیں گے. 28 سال اگر لگ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے جاتے رہے, بڑھتے رہے. اب جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ دیے ہیں, اور یہاں سے براق بھی ختم, رف بھی ختم. اب صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ بڑھتے چلے جا رہے. تنہا تھے, تب رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی, ادنو منی یا احمد, ادنو منی یا احمد, اے احمد مجھ سے قریب ہوتے جاؤ, مجھ سے قریب ہوتے جاؤ. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے, والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ آیات نجم, سورہ نجم کی آیتیں ہیں. مولا فرماتا ہے میرا رسول بڑھتا گیا, یہاں تک کہ دنا کہتے ہیں قریب ہونے کو, اتنا قریب ہو گئے
रब तबारक व तआला के करीब इतना हुए कि 2 कमानों का 2 हाथों का फासला रह गया, 2 हाथों का फासला। और ये कुर्ब दुनिया में किसी को नहीं मैसर आया और कयामत तक किसी को मिल भी नहीं सकेगा। ये रब तबारक व तआला ने फकत अपने हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अता फरमाया। और उसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं मेरे रब को पलक झपके बगैर देखता रहा। मा जागल बसरु वमा तगा, ये भी कुरान में आया है। वो महबूब ऐसे देख रहे थे कि पलक भी नहीं झपक रहे थे। एक होता है सरसरी तौर पर देख लेना और एक होता है आंखें जमा करके देखना। हुजूर के मुतालिक कुरान में आया, मा जागल बसरु वमा तगा, उनकी आंखें झपकी भी नहीं, टेढ़ी भी नहीं हुई, इधर उधर भी नहीं हुई, बराबर जाते खुदाबंदी को देखते रहे बिल मुशाहिदा। अल्लाह अल्लाह, जो मूसा करोड़वें हिस्से तजल्ली को देख न सके, वो मेरा मुस्तफा पूरी जाते खुदाबंदी को देख रहा है। इससे बढ़कर फजल कमाल में क्या बात अर्ज की जाए। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने रब जुल जलाल के दस्ते कुदरत को अपने सीने पर महसूस किया और उसकी ठंडक मैंने पाई और उसके बाद मैंने जमीन के सारे खजानों को देख लिया। ओती तो मफाती हल अर्द, हुजूर फरमाते हैं जमीन के ओती तो मफाती खजाइन अर्द, अल्लाह ने मुझे उस दिन जमीन के सारे खजानों की कुंजियां चाबियां मुझे अता कर दी, सब दे दिया। अब सुनो मेरे अजीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इतना बड़ा कुर्ब हासिल हुआ, किसी को हो सकता है? तवज्जो चाहूंगा, मैं एक बड़ी बात अर्ज करने जा रहा हूं। मेरा आका, मेरा मौला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनका नाम नाज से अदा से क्यों न लें? इसलिए कि आज हमने दुनिया में देखा है, जब कोई थोड़ा सा मर्तबा हासिल कर ले तो गरीबों को भूल जाता है और दोस्तों को तो पहचानता भी नहीं। कहता आप तो मेरे कैटेगरी के नहीं हो, मेरा मकाम थोड़ा बुलंद हो गया, मैं नेता हो गया हूं, अभी अब थोड़ा बड़ा हो गया हूं, मेरी कुर्सी ऊपर लगती है, ज्यादा तुम आया मत करो, लोग मुझे ताना देंगे। ऐसे ऐसे दोस्त पाल रखा है, उन्हीं लोगों के साथ बचपन गुजरा, ये सब हालात हमारे हैं। लेकिन आओ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम मिला जो किसी को न मिला है न मिलेगा। उस दिन मेरा मौला इरशाद फरमाता, ऐ महबूब मांगो आज जो मांगना है, जो चाहो ले लो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त बहुत सारे मामलात थे। मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन जुल्म के पहाड़ ढाए हुए थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट करके रखा था। सहाबा को तपते हुए गरम रेत में लिटाकर सजाएं दिया करते थे, बहुत सारे मामला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते कि मौला यहां पर मेरे सहाबा की तकलीफ की आजादी हो जाए और इस्लाम मुसलमानों के लिए अच्छे अच्छे घर मिल जाएं, ये सारी चीजें मांगने के लिए बहुत कुछ था। अर्ज करते हैं मेरे आका, ऐ मौला तूने अगर मुझे इख्तियार दिया है मांगने का तो मैं मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश मांगता। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आला हज़रत फाजिल बरेलवी इस मकाम पर कहते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ये वो रसूल है, अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता। यहां पर भी ना भूला, अपनी नमाजों में, अपने रात की इबादतों में, अपने सजदे के रोने में अगर कोई चीज पोशीदा थी तो वो अपनी गुनहगार उम्मत ही थी। कभी आपने कोई रिवायत सुनी हदीस की आज तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के लिए रोया हो, अपने घर बार के लिए, तकलीफों के लिए, गमों के लिए, तीर के चलने पर? नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी सहाबा ने रोते हुए देखा तो अपनी इस गुनहगार उम्मत की बख्शिश के लिए रोते हुए देखा। बिजलियां कड़कती थी तो हुजूर बिस्तर छोड़कर बाहर आते थे और इस्तिग़फ़ार करने लग जाते, मौला ये बिजलियां कहीं मेरी उम्मत पर अजाब ना बन जाए, ये आसमान पर जो अबर छाया है ये अजाब बनकर ना बरस पड़े। मेरा मौला ये जब बिजलियां खत्म करता, अबर छट जाता तो हुजूर फिर मुस्कुराते हुए अपने घर तशरीफ लाते। उस रसूल को आज उम्मत ने ऐसा भुला दिया, ऐसा भुला दिया।
لوگ یہ سمجھتے ہیں سال بھر میں ایک بار ان کی میلاد کا ذکر کر لو، ڈی جے لگا کر ناچ کر تو ختم ہو گیا، حق ادا ہو گیا۔ جس رسول نے کوئی رات ہمیں فراموش نہیں کیا، آج کی رات تو میرے آقا کی سب سے عظیم رات تھی، ہم جیسوں کا ذکر میرے مولا کے پاس آقا کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں، مولا بس قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو میرے امت کا حساب کتاب تو میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے۔ ربی حب لی امتی، حب لی کا مطلب ہوتا مجھے دے دے، میری امت مجھے دے دے۔ ہوتا یہی ہے نا اپنوں کے معاملات کے لیے، جہاں سب بٹ رہا ہو میں جا کر کے کہوں میرے گھر والوں کے بانٹنے کی ذمہ داری مجھے دے دو، میں بانٹ لوں گا ان کو۔ کیوں مانگتے ہم؟ جس کو میں جتنا چاہوں دے دوں۔ اور میرے آقا اپنی امت کی بخشش کا حساب کتاب کا معاملہ میرے رب سے مانگ رہے ہیں کہ تو مجھے عطا کر دے۔ ارشاد ہوا ہے محبوب جاؤ، آپ کی گنہگار امت کی بخشش آپ کو آج تحفے میں دے دی گئی، تحفے میں دی گئی۔ میرے آقا مسکراتے ہوئے تشریف لائے، یہ بڑا عظیم موقع ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کو بتاؤں، واپس تشریف لا رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج جو چیزیں دی گئیں اس میں 50 نمازیں دی گئی تھیں، اور شریعت کے مطابق ناپاکی میں 7 مرتبہ نہانا پڑتا، غسل جنابت 7 مرتبہ فرض کیا گیا تھا۔ اگر کوئی ناپاک ہو گیا تو اسے 7 مرتبہ نہانے کا حکم ہوا، کسی کپڑے پر نجاست لگ جائے تو 7 مرتبہ کپڑے کو دھونے سے پاک ہوگا، یہ حکم آیا۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 27 آیتیں تحفے میں دی گئیں، اور پھر زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں حضور کو دی گئیں۔ یہ سب لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب پلٹے تو حدیث پاک میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو 5ویں یا 6ٹھے آسمان پر تھے، ملاقات کی، عرض کی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، رب تعالیٰ کا دیدار آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی امت کے لیے کیا دیا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں دی۔ کہا کہ میں اپنی امت کو آزما کے دیکھا ہوں، اتنی عبادتیں کر نہیں پائیں گی، آپ کم کرا کر کے لائیں، تھوڑا حکم میں تخفیف کرائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں واپس گیا، اسی طرح گئے جیسے پہلی مرتبہ گئے تھے۔ پھر سفر فرمایا، رب تعالیٰ سے عرض کی، مولا نے تخفیف کی، 5 نمازیں کم ہوئی۔ پھر ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، آپ نے پھر 5 کم کرنے کا کہا۔ پھر حضور گئے، 9 مرتبہ حضور کا جانا آنا لگا۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ رب تعالیٰ کے حضور گئے اور واپس آئے تو 5 باقی رہ گئیں، اور 7 مرتبہ جو غسل فرض تھا وہ 1 بار رہ گیا، اور کپڑا بھی جو 7 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتا اس کو بھی 1 مرتبہ تک رب تعالیٰ نے کر دیا۔ سب میں تخفیف ہوئی، اور اخیر میں یہ بھی ارشاد فرمایا مولا نے، اے محبوب جاؤ اپنی امت کے لیے 5 نمازیں لے جاؤ، لیکن آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ کی امت اگر 5 پڑھے گی میں 50 کا ہی ثواب دوں گا۔ اے میرے عزیزو، یہ رب تعالیٰ کا انعام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ حالات سمجھ گئے ہوں گے، بھاگ گئے، اور کہتے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ کی امت نہیں کر پائے گی، اور کم کرائیں۔ میرے آقا عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے کلیم اللہ اب پھر کم کرانے میں مجھے حیا آتی ہے، اس سے کم کرانے میں مجھے حیا آتی ہے۔ کیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ اس رب کی نعمتیں 24 گھنٹے ہمہ وقت کھانے پینے والا بندہ اگر 5 وقت بھی نہ کرے تو یہ حیا کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حیا نہیں ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے بے حیا ایسے موجود ہیں، کتنے بے حیا ہیں۔ رب تعالیٰ کی ہر نعمت کا خوب استعمال کرو، لیکن اس کی عبادت کی بات آئے تو 5 وقت ہم عبادت کے لیے حاضر نہیں ہوں گے۔ ہم سینہ اترا کر کے گھومتے ہیں، ہم گھمنڈ اور غرور میں محلوں میں گھومتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں۔ یاد رکھو تمہارا ہر قدم جو زمین پر پڑتا ہے، جیسے پاؤں ہم اٹھاتے ہیں زمین ہمارے لیے بد دعا کرتی ہے۔ اے رب العالمین اس کی اکڑ، اس کا غرور دیکھ کہ تیری عبادتوں سے تو دور ہے اور مجھ پر سختی سے چلتا ہے، اس کو ہلا کو برباد کر،
اور پھر زمین کے متعلق فرمایا بزرگوں نے، اسی دن وہ ہمیں یہ تانا بھی دیتی ہے، اے بندے تو عنقریب میرے اندر آئے گا، میں تیرا سارا غرور تجھے قبر میں دکھا دوں گی۔ زمین انتظار کرتی ہے کئی جسموں کی کہ کب میں اسے دبوچوں اور کب اس کو کھاؤں۔ میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا یہ تحفہ، ہم نے اس کی آج کیا حالت بنائی۔ نمازیں آج مسجدوں سے کیوں غائب ہیں؟ مسجدوں کو سجانے میں ہم کروڑوں کا خرچ کر لیے، بہت ساری اعلیٰ مسجدیں بن گئی، نمازی غائب ہے۔ علامہ نے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نمازی نہ رہے۔ میرے عزیزو، اسی کے متعلق کہا بھی کچھ لوگوں نے کہ پل بھر میں بنا لی مسجد، تو شب بھر میں بنا لی مسجد، تو بنا لی شب بھر میں، پل بھر میں سمجھو شب بھر میں۔ ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، بچپن سے نمازی بن نہ سکے۔ یہاں پر مسجدیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن شکایت لے کر کے آئیں گی کہ اے مولا، انہوں نے مجھے بنایا تھا اور بھوکا اور پیاسا رکھا۔ اس سے پوچھا جائے گا مسجد سے کہ تجھے بھوک اور پیاس کیسے لگتی تھی؟ مسجد کہتی ہے جب بھی اذان ہوتی تو مجھے بھوک بڑھ جاتی، اگر یہ حاضر ہو کر مجھے بھر دیتے تو میرا پیٹ بھر جاتا، انہوں نے مجھے بھوکا اور پیاسا رکھا۔ ان مسجدوں کو اپنے خلاف نہ بناؤ، آؤ نماز کی طرف، مسجدوں کو آباد کرو، دیکھو مولا تمہارے چہروں کو آباد کرے گا، تمہاری زندگیاں ایسے آباد ہوں گی کہ یہ کفار و مشرکین کے جو ظلم و ستم بڑھتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کو دفع کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں کی تعداد کی ضرورت نہیں، مٹھی بھر جماعت بھی اگر پابند صوم و صلات نکل جائے، لاکھوں کے کفار و مشرکین کو فنا فی النار کرنے کے لیے اتنی ہی طاقت ہمارے لیے کافی۔ اٹھ کر کے تو دیکھو، اپنی آبادی تو دیکھو، مسجدوں کو اور سجدوں کو آباد کر کے تو دیکھو، رب تعالیٰ روحانی طاقت کتنی آپ کو عطا کرے گا۔ خیر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیا فرمائی کہ میں 5 سے کم کیسے کراؤں، حیا فرمائی، اور یہاں بنتے ہیں کہ کوئی حیا ہی نہیں، شرم ہی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان نبی ٹالا کیا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سب غائب ہیں ہمارے اندر سے، شرم نبی بھی نہیں، خوف خدا بھی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بھی قیامت کے دن شفاعت کے لیے جانا ہے، بغیر ان کی شفاعت کے کس کی بخشش ہے؟ تو پھر ہم کون سا چہرہ لے کر اس نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز ادا کی اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ نکلتا ہے جس نے نماز ترک کی اس نے اپنے حبیب مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھیس پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ آؤ میں تمہاری آنکھ میں کچرا ڈالتا ہوں، کتنا مسلتے ہو، میں تمہاری آنکھ میں اگر پاؤڈر ڈال دوں کتنی دیر تک جلن ہوگی۔ یہ تو بظاہر دنیا کی آنکھیں جو جلتی ہیں، اور نماز چھوڑ کر کے جن لوگوں نے میرے آقا کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائی، میرا رب بھی انہیں برداشت نہیں فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ بھی قیامت کے دن سب سے پہلے تم سے اسی چیز کا سوال کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی رات سب سے بڑا تحفہ مولا نے اپنے حبیب کی امت کو یہی دیا تھا۔ اب ایک سوال میں یہ بھی کرتا ہوں، آپ میری عزت کرتے ہیں، اگر میں کہیں دور سے آیا، آپ کے گھر آیا، میں ایک شیشے کی قیمتی چیز لے کر کے آیا ہوں، ایک تغرا لے کر کے آیا ہوں یا ایک جھومر لے کر کے آیا ہوں، میں نے کہا لو میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ لے لیں گے؟ قبول کریں گے یا نہیں؟ آپ لیں گے؟ اگر وہ قیمتی چیز ہے اوپر اٹھا کر کے رکھیں گے۔ مجھے بتاؤ، میری دی ہوئی چیز کو اگر میرے سامنے ہی پٹک کر توڑ دیا تو میرے دل پر کیا گزرے گی؟ میں زندگی بھر کبھی تم سے بات نہ کروں، اور اگر آپ نے مجھے تحفہ دیا تھا، میں تمہارے آنکھوں کے سامنے ہی اس کو توڑ مروڑ دوں، ختم کر دوں، تمہیں کیسا لگے گا کہ میں بڑے ارمانوں سے یہ تحفہ دیا تھا اور یہ مولانا نے میرے آنکھوں کے سامنے توڑ دیا؟ تمہیں برداشت نہیں ہوتا تمہارے دیے ہوئے تحفے اور ہدیے کوئی نقصان نہ کرے، برباد نہ کرے، اور پھر مولا کا دیا ہوا تحفہ جو تم نے توڑ مروڑ کر رکھ دیا۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا کر کے دیے اپنی امت کو, یہ میرے رب کا تحفہ ہے امت کے لیے. کتنے لوگوں نے اسے سنبھالا, کتنے لوگوں نے اٹھا کر کے رکھا کہ یہ میرے رب کا دیا ہوا تحفہ ہے. اسی لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اذان کی آواز سنتے تھے تو چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا. کیوں؟ بادشاہ اعظم کے حضور حاضر ہونے کا تصور کہ میرے رب کا بلاوا آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ جس کے اندر میرے مولا کی محبت ہوگی, چاہے جتنی بھی تھکان ہو وہ اٹھے گا اور نماز ضرور پڑھے گا. وہ اپنی عبادتوں میں کوتاہی نہیں کرے گا, چاہے جس طرح کے بھی کام اسے آ جائیں, لیکن وہ نماز سے کوتاہی صرف اس لیے نہیں کرے گا کہ میرے مولا کا دیا ہوا تحفہ ہے, میرے مولا کا دیا ہوا ہدیہ ہے, میں کیسے اسے چھوڑ دوں, کیسے ترک کر دوں. ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے, مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے شہزادے سفر پر ہوتے, کئی مرتبہ کے معاملات ہیں, ٹرین کا سفر کر رہے ہیں, نماز کا وقت آیا, بیچ میں اسٹیشن پر اتر کر مصلی بچھا لیا, لوگوں نے کہا ٹرین چھوٹ جائے گی, آپ نے کہا چھوٹنے تو نماز نہ چھوٹے, میرے رب کی عبادت نہ چھوٹے. کئی مرتبہ سواریاں چل بھی پڑی, آپ نے ذرا برابر خیال نہیں کیا, مل جائے گی دوسری سواری, مل جائے گی. یہ تو چھوڑو, ہم نے ٹرین چھوڑا, بس چھوڑا, یہ بزرگوں کی باتیں ہیں. ارے نادانوں, لوگ کربلا کے واقعات بیان تو کرتے ہیں, اس حسین اعظم نے جان بھی دے دی لیکن نماز نہیں چھوڑی. سب تو فخر سے بیان کرتے ہیں, خون میں لت پت چہرہ سجدے میں گرا ہوا ہے. حسین کو سجدے میں جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا, اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. وہ ہمیشہ کے لیے سجدے میں گئے, اور ان کا نام آج ہمارے کھچڑوں کے لیے ہے, شربت کے لیے ہے, چندے کے لیے ہے, ان کے نام پر ناچنے کے لیے. اگر حسین اعظم سے سچی محبت ہو تو اپنی نمازوں کو آباد کرو. میں بھی جہنم کا ذکر نہیں کیا, جنت کا ذکر نہیں کیا, بات طویل ہو جائے گی, میں مختصر سے عرض کروں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے 9 مرتبہ ملاقات ہوئی, میرے رب سے بھی 9 مرتبہ ملاقات ہوئی. کسی نے ایک حکمت یہاں پر لکھی ہے, ایک بڑے بزرگ ہیں, فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ گھٹ کر 5 ہی رہیں گی, پہلے 50 کیوں دیا, پھر 5 کم کیوں ہوئی, ایک ساتھ 45 بھی کم کر دیتا, پہلی بار 5, پھر دوسری بار 5, پھر تیسری بار 5, اس طرح 9 مرتبہ میں 5 نمازیں کم ہوئی. ایسا کیوں؟ اس کی حکمت, موسیٰ علیہ السلام بھی 5 ہی کم کرانے کے لیے پہلے بھیج رہے تھے, اور 5 کم کرائیے, اور 5 کم کرائی. وہ بھی ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جائیے سیدھے 45 کم کرا کے آ جائیں گے. یہاں تینوں معاملات میں حکمتیں ہیں. ارشاد فرمایا مفسرین نے, موسیٰ علیہ السلام کی روح سے پوچھا گیا, آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مرتبہ بھیجا, ایک ہی بار بھیج دیتے 45 کم ہوتی. ان کی روح پاک نے جواب دیا, اس لیے کہ کوہ طور پر میں جو دیکھنے کی بات کیا تھا, اے مولا تو اپنی تجلی دکھا, میں دیکھ نہ سکا, بے ہوش ہو کر گر پڑا, اور وہ نور خداوندی میں محمد عربی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اس لیے میں پھر بھیجتا کہ اے محبوب جاؤ, اے مصطفیٰ جاؤ. یہ جب جا کر کے آتے, رب تعالیٰ کا جلوہ ان کی آنکھوں میں صاف مجھے نظر آ رہا تھا, تو میں بار بار دیکھنے کی تمنا کر رہا تھا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آپ کے متعلق بزرگوں نے فرمایا حضور بھی یہ چاہتے تھے, اگر وہ چاہتے تو 45 کم کرا کے آئیں, لیکن میرے آقا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے رب سے محبت تھی وہ بے انتہا تھی. آقا ارشاد فرماتے ہیں بار بار جو میرے مولا کے حضور جانے کا موقع ملے یہ بھی کیا کم ہے. میرا مولا بھی یہ چاہتا تھا کہ میرا محبوب آئے اور جائے, آئے اور جائے. اس کی طرف میرا امام عشق و محبت فرماتا ہے, بریلی کا تاجدار, قصر دنا تک کس کی رسائی, آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں, آتے یہ ہیں جاتے یہ. عزیزان گرامی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, واپس کس طرح سے آئے؟ آپ نے جنت بھی دیکھا, دوزخ بھی دیکھا, لوح بھی دیکھا, قلم بھی دیکھا, عرش بھی دیکھا, کرسی بھی دیکھا, جتنے رب تبارک و تعالیٰ کے عجائب قدرت ہیں سب آپ نے دیکھا, حتیٰ کہ آسمانی تمام ملائکہ کو دیکھا. حدیث میں یہ بھی ہے 2 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں پڑھائی, اور 3 رکعت بیت المعمور میں فرشتوں کو بھی پڑھائی.
یہ بھی حدیث میں ہے, 3 رکعت ان کو پڑھائی. اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ کو پڑھایا, یہاں مسجد نبوی میں صحابہ کو پڑھایا. یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ رسول پورے انسانوں کا امام ہے. بیت المقدس میں نماز پڑھایا, یہاں ثابت ہوا نبیوں کا امام ہے. بیت المعمور میں ملائکہ کو پڑھایا, یہاں ثابت ہوا کہ ملائکہ کا بھی امام ہے. اب رب تعالیٰ کے مخلوق میں جو عبادت کے طریقے ہیں ان سب کے رسول میرے آقا ہیں. اسی لیے حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ, میں ساری مخلوق کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اب حضور کو یہ ساری چیزیں کیوں دکھائی گئیں؟ عرش, کرسی, لوح, قلم, 7 آسمان, 7 زمینیں بھی حضور نے دیکھی, حتیٰ کہ تمام مخلوقات حضور رب تعالیٰ کے 18,000 عالم سب میرے آقا نے آج کی رات دیکھے. کیوں دکھایا گیا اتنا؟ اس لیے کہ مالک کو اپنی مملوک چیزیں دیکھنا ضروری ہوتا ہے. میں نے کوئی چیز خرید لی, کسی چیز کا میں مالک ہوا, تو ظاہر سی بات ہے ایک بار تو وہ خریدی ہوئی چیز کو دیکھ لوں. میرا مولا جب حضور کو یہ فرما دیا اے محبوب تمہیں ساری چیزوں کا مالک و مختار بنایا گیا, تو حضور کی جتنی چیزیں تھیں وہ سب دکھایا گیا. اے میرے محبوب یہ آسمان بھی تمہارے ہیں, یہ زمین بھی تمہارے ہیں. اس لیے کہ میرا مولا فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین, اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں آسمانوں کو پیدا کرتا نہ زمینوں کو پیدا کرتا. اے رسول یہ دیکھو یہ سب تمہارا ہے, اس پر تمہاری حکومت جاری ہوگی نیابت کے طور پر, رب کی عطا کے طور پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس خانہ کعبہ کی طرف تشریف لائے, اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ واپس ام ہانی کے گھر آپ نزول فرمائے. جب تشریف لائے بستر ابھی گرم تھا, بستر ابھی گرم تھا, اور آپ نے جو وضو فرمایا تھا اس لوٹے سے پانی کے قطرے ابھی ٹپک رہے تھے. دروازہ جو ہل گیا تھا اس کی زنجیر ابھی تک ہل رہی تھی. یہ کتنی دیر تک ہو سکتا ہے؟ چند ساعتیں, چند لمحے. بستر گرم کتنی دیر تک رہا, کتنی دیر تک رہ سکتا ہے؟ لیکن میرا آقا و مولا پورا سفر کر کے آئے. ہمیں بتانے میں ابھی 1.5 گھنٹہ لگ گیا, حضور کو سفر کرنے میں منٹ نہیں لگے, سفر کرنے میں لمحے نہیں لگے. واپس تشریف لائے, جوں کا توں ویسے ہی سب سے پہلے میرے آقا نے اس سفر کو ام ہانی کے پاس بیان کیا. صحابہ نے تو مان لیا, آمنا و صدقنا کہا, لیکن انکار کرنے والوں نے انکار بھی کیا. یہاں پر اصل معاملہ یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر اگر کرایا جائے کسی کو پیدل یا سواری پر سفر پر, تو کہا بزرگوں نے کہ کم از کم 1,00,000 سال تو لگ سکتے ہیں. اس سفر میں 1,00,000 سال لگ سکتے ہیں جو یہ سفر ہوا ہے, یا کئی ہزاروں سال پر یہ محیط سفر ہے. لیکن یہاں میرا آقا و مولا چند ساعتوں میں سفر کر کے آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر نقطے کے طور پر بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ در حقیقت پوری کائنات جو چل رہی ہے وہ مصطفیٰ کے دم قدم پر چل رہی ہے. رب تعالیٰ نے کائنات کی جان بنا کر حضور کو بھیجا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اگر جان ہے تو جہان ہے, اگر جان نہ ہو تو جہان ہے نہیں ہے. یہ تو مسلمہ حقیقت ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی جان کو اٹھا لیا تھا آسمانوں پر, تو یہ وقت تھم گیا, جہاں کا تھا وہیں رک گیا. اب یہ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سال سفر کیا کہ 1000 سال کیا کہ 1,00,000 سال کیا, یہ ہمیں معلوم نہیں. اس لیے کہ اس وقت کائنات کی نبض رک گئی تھی, جان جو جا چکی تھی, رب کے حضور جان جا چکی تھی. میرا مولا جانے کائنات کو اپنے پاس بلایا تھا, اور پھر رب کو جب منظور ہوا جان کو واپس کائنات میں بھیجا, تو جہاں وقت رکا تھا وہیں سے پھر چل پڑا. یہ تو معاملہ آپ سمجھ میں آیا ہوگا. اسی لیے کہا ہے جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے, اور وہ جان نہ ہو تو کوئی دنیا کے چلنے کا معاملہ ہی نہیں. اب اس معاملے سے, اس فلسفے سے میں آج کے دن کے معاملات کو بھی یہ سمجھا دوں. اللہ اکبر. جان ہے تو جہان ہے, یعنی معراج کی رات میں پوری کائنات کا وقت جو تھم گیا تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پوری کائنات کی جان اس کائنات سے نکل کر رب کے حضور جا چکی تھی. یہی ہے نا.
हुजूर कायनात में से निकलकर, यानी दुनिया में ये फानी से निकलकर रब के हुजूर जा चुके थे, इसलिए वक्त जहां था वहीं थम गया, और वापस आए तो फिर वक्त जहां है वहां से चल रहा है। आज वक्त रुका है या चल रहा है? आज वक्त चल रहा है, ये इस बात की अलामत है कि जान अब भी मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आज हमारे रोजो शब जो चल रहे हैं, आज हमारी कायनात में जो हवाएं हैं, आज जो सूरज अपनी चमक छोड़ रहा है, आज जो चांदनी झिलमिला रही है, आज जो सितारे जगमगा रहे हैं, ये इस बात का पता दे रहे हैं कि जान अब भी मौजूद है, जान अब भी मौजूद है। और अगर ये जान ना होती तो कायनात की नब्ज फिर थम जाती, रुक जाती, और जिस दिन मौला ताला क़यामत नाजिल फरमाएगा, उस दिन महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर उठाया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैदान क़यामत में मैं उठाया जाऊंगा। बाज बुजुर्गों ने फरमाया रसूल को कायनात से उठा लेना ही क़यामत है। और इमाम ज़मन फरमाते हैं अब जो क़यामत का मैदान सजाया जा रहा है, वहां पर हिसाब व किताब, ये सब हदीसों में पढ़ चुके हो, हिसाब किताब होगा, और उसके बाद जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे, और उससे पहले भी क्या कुछ होने वाला है, उससे पहले भी कई हजार साल का एक दिन है। हदीस में है पूरी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, कहेगी कि आप सिफारिश कर दें अल्लाह के हुजूर, अल्लाह हमारा हिसाब किताब तो शुरू कर दे। कहते हैं इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, आज मैं सिफारिश करने के हक में नहीं हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, सारे नबियों के पास ये कौम घूमती रही पूरी मखलूक, और उसके बाद फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आपने फरमाया ठीक है, मैं तो इसीलिए बैठा ही हूं, अना लहा, मैं तो शफाअत के लिए ही हूं। हुजूर ने सजदा किया, फरमाते हैं मैं सजदा करूंगा, हम्द बयान करूंगा, और फिर सबकी तरफ से शफाअत करूंगा, सिफारिश करूंगा, हिसाब किताब शुरू होगा। ये सारा मामला, क्या रब ताला इस हिसाब व किताब का मोहताज है? हमारे अमाल मौला देख रहा है या नहीं देख रहा है? मरने के बाद सीधा उठाता जन्नत में डाल देता, सीधा उठाता दोज़ख में डाल देता। ये क़यामत का मैदान लोहे तांबे पीतल की तरह मैदान, सूरज को सवा नेज़े के फासले पर रखना, नबियों के पास घुमाना, क्या रब ताला इस सब का मोहताज है? नहीं, वो हर एक बंदे के आमाल देख रहा है। फिर ये सब क्यों कराया जा रहा है? इमाम ज़मन फाजिल बरेलवी के बिरादर मोहतरम फरमाते हैं फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि इनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। बात दर हकीकत यह है वहां भी मुस्तफा की शान दिखाई जाना है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में जुबां बदन में है जहां, हम आए यहां उठे भी वहां, बस इस अकीदे पर हमारा खात्मा हो जाए। अजीजा नेगरामी आखिरी बातें मैं अर्ज करूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज दर हकीकत ईमान को ताज़ा करने के लिए है। हम शबे मेराज जो मनाते हैं, लोग हमसे सबूत पूछ रहे हैं आज ये कहां से साबित है? ये मेराज की रात मनाना कहां, कौन सी किताब में है? आज इबादत करना कौन सी किताब में? जरा दिल पर हाथ रख करके बताओ, 2 घंटे से यहां बैठे हो, क्या तुम्हारे ईमान में कुछ ताजगी नहीं महसूस कर रहे हो? मेरे आका का जिक्र सुन करके, उनके मेराज का तस्वुर करके, क्या तुम्हारी आंखों में मेरे आका को देखने की तड़प नहीं पैदा हो रही है? बस किसी और सबूत की जरूरत नहीं। वो हर महफिल हमारे लिए दलील है जिस महफिल में मेरे आका के दीदार की तलब पैदा हो जाए, मेरे आका से करीब होने की बात आ जाए। अब मैं हमारी मेराज बता दूं, दर हकीकत हम भी अपनी नमाज में मेराज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज तुम मोमिनों की मेराज है। तुम दिन में 5 मरतबा मेराज करो,
रब ताला के हुजूर पहुंचने का नाम ही मेराज है। और इस नमाज में भी एक तस्वुर ये बांध लो। आज मैं नमाज पढ़ने का एक और तस्वुर आपको दे जाऊं। कायदे में बैठते हैं, 2 रकात में हो कि 4 रकात में, पहले वाले कायदे में आप अत्तहियात पढ़ते हैं या नहीं? मैं पढ़ता हूं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। उसके बाद क्या है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद क्या है? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अत्तहियात हो गया, इसको तशहुद कहते हैं। इसके बाद दुरूद इब्राहिमी। इतना तो तशहुद वाजिब है। ये आप 2 रकात वाली नमाज में भी पढ़ते हैं, 4 रकात वाली नमाज में भी पढ़ते हैं। अब जरा मैं आपको बताऊं ये अत्तहियात है क्या? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। इसका माना है तमाम अच्छाइयां, तमाम पाकीज़गियां, तमाम सुथराइयां अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें, तमाम अच्छाइयां, तमाम पाकीज़गियां अल्लाह के लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका मतलब ऐ नबी तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत हो। आगे सुनो, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हम पर भी सलामती हो और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। यह अत्तहियात भी मैंने बताया, उसका तर्जुमा भी बताया। बात अब इसके पस मंजर की है, क्यों पढ़ाया जाता है अत्तहियात, ये भी समझ लो। आज बात ऐसी है कि जब मेरे आका मेराज में तशरीफ ले गए, जब आप बुराक को छोड़ दिया आपने और रफरफ भी छोड़ दिया, लामका की तरफ हुजूर का सफर की इब्तिदा हुई। अब रब ताला के हुजूर जब जा रहे थे, मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मौला के करीब जा रहे थे, तब मेरे आका की जुबान से ये निकलने लगे कलमा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तमाम तारीफें, तमाम पाकियां, तमाम अच्छाइयां अल्लाह के लिए है। ये हम्द बयान कर रहे थे मेरे आका, ये मेरे मौला की शान में बयान करते हुए जा रहे थे रब ताला के हुजूर। तवज्जो चाहूंगा, क्या कह रहे थे मेरे आका? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये रब की शान में हम्द है, तारीफ है मेरे मौला की, बयान करते हुए जा रहे थे। तब रब ताला की तरफ से जवाब आया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हो और बरकतें हो। ये मुनाजात है, ये कलाम है, ये गुफ्तगू है। किसके? मेरे मौला रब ताला और मेरे मुस्तफा के बीच का कलाम है, जो आप नमाज में कर रहे हो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सलाम भेजा मौला ने अपने नबी पर। मियाँ यहां कोई नेता सलाम करे तो पांव जमीन पर टिकते नहीं, और जिस रसूल को मौला कायनात का खुदा सलाम भेजे, उस रसूल के मकाम और मर्तबे का हाल क्या होगा। लेकिन फख्र से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया मैं वो हूं जिसको मेरा मौला सलाम करता है, बल्कि उसके बाद रब्बे करीम के इस जवाब के बाद हुजूर फिर कहते हैं, ए मौला वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तूने मुझे तो सलाम किया, मेरे गुनहगार गुलामों और नेक बंदों पर भी तेरी सलामती हो। वस्सलामु अलैना में सारे गुनहगार उम्मती को हुजूर ने अपने साथ शामिल किया। ऐ मौला तूने तो मुझे सलाम किया, तेरे सलाम में मेरे गुनहगार उम्मती और नेक बंदे सब शामिल हो जाएं। वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये किसका मुनाजात चल रहा है? पहले हुजूर ने अर्ज किया तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तो मौला ने जवाब में कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मेरे आका ने अर्ज किया वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये मुस्तफा का कलाम और मेरे रब का कलाम मेराज की शब में चल रहा था, सातों आसमानों में गूंज हो रही थी। तब फरिश्तों ने बरमला कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हर फरिश्ते ने ये इकरार किया, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। पूरा मेराज इसमें
التحیات میں پورے معراج کا واقعہ ہے. فرشتوں نے یہ جواب دیا, تب جا کر کے یہ التحیات مکمل ہوا. آج جب نماز میں قاعدے میں بیٹھو, التحیات پڑھتے وقت اگر تمہارا تصور چلا جائے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ میرے نبی کے کلمات میں بیان کر رہا ہوں جو شب معراج میرے مصطفیٰ نے میرے رب کی شان میں عرض کیے تھے. اور اس کے بعد جب پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی, تمہارا یہ خیال جانا چاہیے یہ وہ جملے ہیں میرے مولا نے مصطفیٰ کو سلام کیا تھا. والسلام علینا پر پہنچو تو یہ خیال دل میں آ جائے, ارے میرے آقا نے ہم گنہگاروں کو فراموش نہیں کیا, ہم کو بھی شامل کر لیا تھا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھے تو تمہارے دل میں یہ بھی تصور آ جائے میں وہ کلمہ بول رہا ہوں جو شب معراج سارے ملائکہ نے کہا تھا, سارے فرشتوں نے کہا تھا. اب مجھے بتاؤ اس تصور کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے نماز معراج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس خیال کے ساتھ جو بھی نماز پڑھے اس کے لیے تو معراج ہی ہے, معراج ہی ہے. اللہ تعالیٰ معراج کی برکتیں عطا فرمائے. کہنے کے لیے بہت طویل باتیں ہیں لیکن بھوک بھی لگی ہوگی آپ کو. بہرحال میں نے جو کچھ بھی کھلایا ہے انشاءاللہ یہ کئی دنوں کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ عشق رسول ایسی مچلتا نظر آئے, اسی طرح جگمگاتا رہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, آپ کی چاہت رکھنے والے مولا کے حضور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں یہ سارے میرے آقا کے عاشق پھلتے پھولتے رہیں, دوسرے چاہے پھولتے پھٹتے رہیں. ان کے جلن کا ہمیں کوئی بھی تکلیف کا یا احساس بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں پھر ایک بات میں کہہ جاؤں, معراج کی آخری بات ہے, اردو پڑھے ہوں عربی پڑھے ہوں تو تھوڑی یہ بات بھی رکھ لیں. میں نے غالباً تفسیر میں بھی عرض کیا تھا کہ معراج جو لفظ ہے یہ حضور کے سفر کو کہا گیا ہے, حضور کے سفر کو کہا گیا ہے. معراج اس کو بعض بزرگوں نے اسی سے پورا معراج ثابت کر کے بتایا. معراج میں 5 حرف ہیں, میم عین را الف جیم. معراج میں 5 حرف ہیں, جا کر کے لکھ لینا یا کہیں لکھا ہوا ہے تو پڑھ لینا. میم عین را الف جیم, ان 5 حروف سے بزرگوں نے بتایا اسی میں ساری معراج ہے. اس لیے کہ لفظ معراج کا میم بتاتا ہے کہ محمد کو معراج ہوئی. معراج کے میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معراج کا میم بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ عین. عین یہ بتاتا ہے کہ عرش پر گئے تھے. اس کے بعد کیا حرف آتا ہے؟ را آتا ہے. را یہ بتاتا ہے کہ رات کو گئے تھے, رات کو گئے تھے. اور اس کے بعد آتا ہے الف. الف یہ بتاتا ہے اللہ کے پاس گئے تھے. اور آخر میں آتا ہے جیم, یہ بتاتا ہے جسم کے ساتھ گئے تھے. ہو گئی معراج. محمد کو معراج ہوئی, عرش پر گئے تھے, رات کو گئے تھے, اللہ کے پاس گئے تھے اور جسم کے ساتھ گئے تھے. اسی کا نام ہے معراج مصطفیٰ. آخری بات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے, چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. مولا تعالیٰ معراج کی شب میں ہم سب کو اپنے خاص فضل سے انعام سے نوازے, اور جتنے حاضر ہیں مولا سب کو برکات معراج نصیب فرمائے. مولا ہم سب کو نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے. خصوصیت کے ساتھ مولا کریم اپنے حبیب کی محبت میں جلائے اور اپنے حبیب کی محبت میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.